اور اس میں ہماری جو پاکستان کے اندر موجود قوتیں تھیں وہ بھی پوری طرح سے ان ہوئی، چونکہ ان کو ڈالرز ملتے تھے۔ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ اس کی عاقبت کیا ہوگی، ان ڈالرز کی کیا قیمت پاکستان کے مظلوم عوام کو ادا کرنی پڑے گی۔ لہذا یہ اس کا تسلسل تھا کہ شہید عارف الحسینی کو اس دور میں جب دیکھا گیا کہ ان کے پیغام میں وہی تاثیر ہے جو خمینی بت شکن کے پیغام میں ہے، تو پہلے ہی مرحلے میں انہیں شہید کر دیا گیا اور گلا گھونٹا گیا۔ یہ آپ کے سامنے یہ جو اسلامی فکر کو چیلنج ہے، یہ علاقائی نہیں ہے، عالمی چیلنج ہے، عالمی چیلنج۔ اس عالمی چیلنج کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ جس کے ہاں نظریہ ولایت اور نظریہ حکومت بھی عالمی ہو، علاقائی نہیں۔ جو علاقائی سوچے گا وہ بند گلی میں چلا جائے گا۔ قرآن علاقائی نہیں ہے، نبی کریم علاقائی نہیں ہے، عالمی ہے، ائمہ اطہار عالمی ہے۔ اور جس مہدی موعود کا انتظار پوری دنیا کو ہے وہ عالمی ہستی ہے، ان کی حکومت عالمی ہے، ان کا پیغام عالمی ہے۔ کسی مسلک کے لیے، کسی فرقے کے لیے، کسی خاص قوم کے لیے، کسی خاص علاقے کے لیے ہرگز نہیں ہے۔ لہذا عالمی طاقتوں کو عالمی نظریہ ایک چیلنج کے طور پر سامنے نظر آ رہا تھا۔ اسی لیے جب چند سال پہلے تیونس میں بعض دیگر علاقوں میں ایک بیداری کی لہر شروع ہوئی تو آپ نے دیکھا کہ اس لہر کے نتیجے میں ایک دو ممالک میں تو وہ پوری کامیابی کے ساتھ چل پڑے، لیکن بعد میں انہی عالمی طاقتوں نے اس کا رخ موڑا۔ لیبیا آج جس حال میں ہے آپ کے سامنے ہے، شام جس حالت میں ہے آپ کے سامنے ہے، کرائے کے مجاہد بنا کر دنیا بھر سے اس جذبہ وہی تھا ان لوگوں میں جو جذبہ ایک مجاہد کا ہو سکتا ہے، لیکن انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ اس جہاد کی باغیں کس کے ہاتھ میں ہیں، لہذا استعمال کیا گیا۔ اور جب ڈالروں کی اور ریالوں کی ریل پیل ہو جاتی ہے تو پھر آہستہ آہستہ آدمی بہت سارے نظریات سے کنارہ کش بھی ہو جاتا ہے اور نئی مشکلات میں پھنستا چلا جاتا ہے۔ تو لہذا آپ نے دیکھا کہ سیریا کے اندر نیٹو کے فوجی آئے، امریکیوں نے براہ راست مداخلت کی، نیٹو نے براہ راست مداخلت کی تاکہ کسی طرح سے سیریا کی حکومت کو ختم کیا جا سکے۔ کیوں؟ سیریا میں کیوں؟ اس لیے کہ سیریا تمام عالم عرب میں اسرائیل کے مقابلے میں کھڑی ہونے والی اکیلی اور تنہا حکومت تھی، اور اس پورے ریجن کے اندر ریزسٹنس کی اور مقاومت کی جتنی تحریکیں ہیں ان سب کے مراکز سیریا کے اندر تھے، لہذا سیرین حکومت کا خاتمہ ضروری تھا۔ اب اس کو رخ دیا گیا شیعہ اور سنی جھگڑے کا، جبکہ سیریا کے اندر شیعہ 1.5% سے زیادہ نہیں ہے۔ دنیا کو یہ معلوم تو ہونا چاہیے کون سی شیعہ اور سنی کی جنگ؟ جب خود بشار الاسد نماز پڑھتا ہے تو ہاتھ باندھ کر پڑھتا ہے، کون سی شیعہ اور سنی کی جنگ؟ لیکن عالمی استعمار بخوبی یہ جانتا تھا کہ اگر شیعہ اور سنی کے نام پر جنگ شروع کر دی جائے تو پھر کامیابی ہو سکتی ہے، ورنہ اسلام کے نام پر، اسلام کے خلاف اگر آپ جنگ شروع کریں گے تو پورا عالم اسلام آپ کے خلاف اٹھ کھڑا ہوگا۔ لہذا انہوں نے اس ہتھیار سے بھرپور استفادہ کیا، بھرپور استفادہ کیا۔ لہذا اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ لوگوں کے اندر سے اسلامی جذبے کو، اسلامی تعلیمات کو ختم کرنے کے لیے یو این کے سائے میں این جی اوز کا ایسا جال پوری دنیا میں بچھایا گیا کہ خود پاکستان کے اندر مغربی ایڈ پر چلنے والی این جی اوز کی تعداد 50,000 سے زیادہ ہو گئی۔
ان این جی اوز کو افریقہ میں بھوک سے مرنے والے سیاہ فام بچے نظر نہیں آتے. ان این جی اوز کو افریقی جنگلوں میں غربت کی وجہ سے سورج کی روشنی کے نیچے بغیر صاحبان کے شب و روز گزارنے والے وہ افریقی مظلوم انسان نظر نہیں آتے. لیکن افغانستان میں مظلوم بڑے نظر آتے ہیں, پاکستان میں بہت نظر آتے ہیں, عراق کے اندر بہت نظر آتے ہیں. کیوں؟ یہاں پر ایک بیداری ہے, ایک نظریہ ہے, لوگوں کے اندر دین دوستی ہے, لوگوں کے اندر استعمار اور استقبال کے خلاف جذبات ہیں, ارادے ہیں اور عزم ہے. ان چیزوں کی وجہ سے ان این جی اوز کو یہ علاقے نظر آتے ہیں. اب وہ این جی اوز کیا کرتی ہیں؟ آپ کے تعلیم کے میدان میں بھی گھستی ہیں, کلچر کے میدان میں بھی گھستی ہیں, اور آپ کے رفاہ عامہ کے میدان میں بھی گھستی ہیں. اس لیے کہ رفاہ عامہ کے ذریعے سے کلچر کو بھی تبدیل کیا جا سکتا ہے, اور تعلیم کے ذریعے سے دین اور عقیدے کو بھی تبدیل کیا جا سکتا ہے. لہذا آپ کے تعلیمی نصاب میں جنسی خواہشات کو ابھارنے والی چیزیں ڈالی گئی ہیں. آپ کو یاد ہے ایک زمانے میں جب وہ کوشچنز تیار کیے گئے تھے تو ایک شور شرابہ اٹھا تھا. کون کر رہا تھا؟ وہی طاقتیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ سے آپ کا نظریہ چھیننا ہے, آپ کا ایمان چھیننا ہے, آپ کو اس طرف موڑنا ہے جس طرف جانے کے بعد پھر آپ پورے قد کاٹ کے ساتھ ان کے مقابلے میں کھڑے نہیں ہو سکتے. اور اسی طرح سے پاکستان میں بھی اور پوری دنیا میں فرقوں کی لڑائی کو سب سے زیادہ رواج دیا گیا. عراق کے اندر بھی, سیریا کے اندر بھی, یمن کے اندر بھی, بحرین کے اندر بھی, لبنان کے اندر بھی, افغانستان کے اندر بھی, اور پاکستان آپ کے سامنے ہے. پاکستان میں کن قوتوں کی مدد کی گئی؟ لشکر جنگی. کن قوتوں کی؟ داعش. کن قوتوں کی؟ طالبان, تحریک طالبان. اور ایجنڈا کیا ہے؟ فرقوں کو مارو. کس فرقے کو؟ شیعہ فرقے کو, تاکہ رد عمل آئے, شیعہ سنی جھگڑا پیدا ہو اور اس کے بعد وہ آرام سے اپنا ایجنڈا پورا کر سکیں. یہ ایک منظم اور ہمہ جہت کوشش تھی عالم مغرب کی, اور اس راستے میں جن جن شخصیات اور افراد نے اسلامی امت کی بات کی, وحدت مسلمین کی بات کی, امت کی بیداری کی بات کی, مسالک کو جوڑنے کی بات کی, ان کو یا فرقہ وارانہ مسائل میں الجھانے کی کوشش کی گئی یا پھر ان کو رستے سے ہٹا دیا گیا. ان میں ایک بڑی شخصیت شہید عارف حسین الحسینی کی شخصیت ہے. اس پس منظر کے ساتھ آج آپ دیکھیے کہ پاکستان کے اندر یہ جو صورتحال ہے یہ کیوں اتنی گھمبیر ہے. آپ یقین جانیے, اتحاد مسالک, اتحاد شیعہ و سنی نہ نون لیگ کو سوٹ کرتا ہے اور نہ ہی پیپلز پارٹی کو. سیاسی میدان میں دونوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ شیعہ کو سنی سے اور سنی کو شیعہ سے لڑایا جائے تاکہ اس لڑائی کے نتیجے میں وہ اپنا ووٹ بینک محفوظ رکھ سکیں. میں آپ کو 1000 مثالیں دے سکتا ہوں. یہی کیفیت آپ کے ملکی اداروں میں نظر آتی ہے. اگر پاکستان کے اندر امت مسلمہ کے مختلف طبقات, مختلف مسالک کٹھے ہو جائیں, متحد ہو جائیں, تو پھر کسی فاسق و فاجر کی جرأت نہیں ہے کہ وہ حکومت سنبھالے, اپنا بینک بیلنس بھرے اور ادھر لوگوں پر ظلم کرے, استحصال کرے, کرپشن کرے اور اپنا سارا سرمایہ قوم کا لوٹے اور سوئٹزرلینڈ کے بینکوں میں جمع کروائے. کسی کی جرأت نہیں ہے. لیکن جب یہ لڑائیں گے, جب یہ فرقہ وارانہ تقسیم کریں گے, تو پھر اس کے نتیجے میں یہ عین ممکن ہے. اس لیے پاکستان کو بھی کبھی, آپ کو یاد ہوگا گزشتہ 4 دہائیوں میں جو بچے ہیں وہ شاید نہ جانیں, لیکن 80 کی دہائی میں اسی ملک کے اندر پٹھان اور مہاجر کے نام پر, پٹھان اور پنجابی کے نام پر کتنی لڑائیاں لڑی گئی. گلی کوچوں میں خود اس کا شاہد ہوں. کون لڑاتا تھا؟ وہی قوتیں جن کو نہ پاکستانیت سوٹ کرتی ہے اور نہ ہی اسلامیت ان کو سوٹ کرتی ہے. ان کو شیعہ سنی کی لڑائی سوٹ کرتا ہے, ان کو
قوموں کی تقسیم کا عمل سوٹ کرتا ہے، لیکن اگر قومیتیں ختم ہو اور پاکستانیت زندہ ہو جائے، مسالک کے اختلافات دفن ہو اور اسلامیت جنم لے اور زندہ ہو جائے، تو یہ چیز ان کے لیے قابل عمل اور قابل قبول نہیں ہے۔ ابھی گزشتہ سال گلگت میں دیوبند کے مولانا طارق جمیل گئے، بہت بڑا اجتماع تھا۔ ہم نے اپنے دوستوں سے کہا کہ آپ ان سے رابطہ کریں، انہوں نے رابطہ کیا، یہ ان کے تبلیغی اجتماع میں گئے، وہ ہماری جامع مسجد میں آئے، انہوں نے وہاں پر نمازیں پڑھی، انہوں نے یہاں پر نمازیں پڑھی، لیکن بعد میں مجھے دونوں نے بتایا، طارق جمیل صاحب اور گلگت کے جو عمائدین علماء کرام راحت وغیرہ، انہوں نے بتایا، کہا کہ جب ہم ادھر جانے لگے تو کچھ اداروں کے لوگ ہمارے پاس آئے کہ ادھر نہ جائیں، آپ کو وہ بھون دیں گے، آپ کو ختم کر دیں گے، اسی کہ وہاں پر خودکش حملہ تیار بیٹھے ہیں آپ کے لیے۔ ہم نے کہا کہ اسلامی امت کی وحدت ہمارے لیے ایک اساس ہے، اس لیے ہم نے ہر صورت میں جانا ہے۔ گئے وہاں پر، بعد میں طارق جمیل صاحب نے بتایا کہ جب میں مکتب تشیع کی جامع مسجد میں آنے لگا تو وہی لوگ میرے پاس آئے کہ ادھر نہ جائیں ورنہ نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کو وہاں پر ٹارگٹ کلرز مار دیں گے اور ایک فساد برپا ہوگا۔ وہ ناکام ہوئے۔ بعد میں نے بیوروکریسی کے بعض لوگوں سے پوچھا کہ بھئی اس اجتماع میں شیعہ اور سنی کے مشترکہ اجتماع سے علاقے پر کیا اثر پڑا، تو کہنے لگے پورے علاقے میں بلا تفریق مسلک و مذہب ہر انسان خوش تھا کہ اب یہاں سے فرقواریت کا فساد ختم ہوگا۔ کون نہیں چاہتا؟ وہ جس کے مفادات کو نقصان پہنچتا ہے، اور جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ لڑا کر اپنے مقاصد حاصل نہیں کر پاتا تو پھر جھوٹے مقدمات بناتا ہے، پھر مقدمات میں گرفتار کرتا ہے، پھر جیلوں میں ڈالا جاتا ہے، پھر 4 شیڈیول میں ڈالا جاتا ہے، 3 MPO اور 16 MPO کے ذریعے سے 3 ماہ جیلوں میں بھیج دیا جاتا ہے۔ اور کن کو بھیجا جاتا ہے؟ جو امت کی وحدت چاہتے ہیں۔ نام کیا لگایا جاتا ہے کہ یہ فرقہ پرست ہے اور فرقہ واریت کو فروغ دے رہے ہیں۔ اس وقت فیصل آباد کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بے گناہ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، شیعہ سنی وحدت کے لیے کام کرتے ہیں، 4 شیڈیول میں ڈال کر ان کو گرفتار کرنے کی کوشش۔ میں نے ذکر ہوا کماریا میں، سرگودا میں، جھنگ میں، گلگت بلتستان میں، اسلام آباد پنڈی میں، مختلف جگہوں میں، پنجاب میں یہ صورتحال اب بھی جاری ہے۔ اس نام سے کیوں؟ کیونکہ اگر اس نام سے نہ کرے تو پھر جواز ختم ہو جاتا ہے، پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اس صورتحال میں آپ پارا چنار دیکھ لیں، میرے کسی دوست نے یہاں پر تذکرہ کیا، پارا چنار امن کا گہوارہ ہوتا تھا۔ جب یہ لڑائیاں ہوئی تو ان لڑائیوں کے بعد شیعہ سنی تمام عوائدین بیٹھے، معاہدے ہوئے کہ آؤ ہم اپنے اپنے علاقوں میں ایک دوسرے کو آباد کریں تاکہ ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارے کے ساتھ رہ سکیں۔ لیکن آج تک لڑائی اور جھگڑا جاری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پر قبائلی علاقوں کے ان اداروں کو ان کا اگر انہوں نے حکومت کرنی ہے تو پھر اس لڑائی جھگڑے کو زندہ کیے بغیر وہ وہاں پر حکومت نہیں کر سکتے اور اس علاقے کے وسائل پر اپنا قبضہ جمائے رکھ نہیں سکتے۔ اس وقت بالش خیل ایک بہت وسیع علاقہ ہے، مختلف جگہوں سے طالبان کو لا کر وہاں پر بسایا جا رہا ہے۔ کیوں؟ تاکہ شیعوں کے جذبات کو ابھارا جا سکے، ادھر سے شیعہ رد عمل دکھائیں، نتیجہ یہ ہو کہ لڑائی اور فساد پھر شروع ہو، اور یہ لوگ جو تیسری قوت ہیں اور ہمیشہ اپنے مقاصد کے لیے قوم کا خون کرتے ہیں وہ استفادہ کرتے رہیں۔ یہ ہمارے ملک کی اندر کی صورتحال ہے۔ اس صورتحال میں ہماری شعوری ذمہ داری بنتی ہے، شعوری ذمہ داری کہ عارف حسین الحسینی شہید اعلی اللہ مقامہ شریف کے ارادوں کو، جذبات کو، ان کی فکر کو، ان کی سوچ کو، ان کے پیغام کو، ان کے لیکچرز کو گھر گھر پہنچا کر
ہر شخص کو یہ بتائیں کہ ہماری امت مسلمہ کی اور پاکستان کی بقا اس میں ہے کہ ہم شیعہ سنی کی تفریق کیے بغیر امت کو زندہ کر سکیں. داعش جب وجود میں آئی، ابتدا میں آپ نے دیکھا ہوگا اسی پاکستان کے اندر بہت سارے لوگوں نے ان کے ہاتھوں بیعت کرنی شروع کر دی. اب بھی افغانستان میں آپ نے دیکھا طالبان اور وہ الجھے آپس میں، اور مختلف جگہوں میں ان کی اب بھی جنگیں ہیں. بلوچستان میں ان کی تنظیمی سٹرکچر ان کا فعال ہے اور مکمل کیا جا چکا ہے. انتہائی شدید خطرات. پنجاب کے اندر ان کے نیٹ ورکس موجود ہیں، خیبر پختونخوا کے اندر ان کے نیٹ ورکس موجود ہیں. ان داعشیوں کی سرپرستی کون کر رہا ہے؟ اور کیا یہ لوگ عراق اور سیریا سے آئے ہیں؟ نہیں، وہی لشکروں کے لوگ، وہی چھاونیوں میں پلنے والے لوگ جن کے منہ خون انسان سے آلودہ ہو کر انہیں مزہ آ چکا ہے، ان کی زبان عادی ہو چکی ہے، وہی قوتیں آج اس صورت میں داعش کے پلیٹ فارم پر جمع ہو رہی ہیں. اور ان کی سرپرستی کون کر رہے ہیں؟ وہی لوگ جنہوں نے طالبان کو ہمارا بیٹا کہا. وہ لوگ اب داعشیوں کی سرپرستی بھی کر رہے ہیں اور ان کو پروموٹ بھی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. علانیہ البتہ نہیں کر پا رہے. اس لیے جب کچھ دہشت گردوں کو جنہوں نے سینکڑوں بے گناہ انسانوں کا قتل کیا تھا مقابلے میں مار دیا گیا تو ان سے رہا نہیں گیا، فوراً بول پڑے کہ یہ غلط ہے. کیوں غلط ہے بھائی؟ وہ جو سینکڑوں بے گناہ ڈاکٹرز، علماء، مشائخ، میلاد منانے والے قتل ہوئے، اس وقت تمہاری زبانوں کو کیوں تالے لگے ہوئے تھے؟ اور آج ایک انتہائی بدکار دہشت گرد لٹیرے ڈاکو کے ساتھیوں سمیت اس کے قانون کے ہاتھوں قتل پر تمہاری آواز کیوں نکل رہی ہے؟ سوال ہے، بہت بڑا سوال ہے. کچھ کرائے کے لکھاری بھی میدان میں آ گئے ان کی حمایت میں لکھنے کے لیے، کبھی طالبان کے، کبھی ملا عمر کے اور کبھی داعشیوں کے. ہم نے مجلس وحدت مسلمین جب بنائی تھی تو مظلوم کی حمایت کے لیے بنائی تھی اور ظلم سے مقابلے کے لیے بنائی تھی. جب بنائی تھی تو یہ نہیں دیکھا تھا کہ ہم کتنے ہیں، تعداد کتنی ہے، طاقت کتنی ہے، بلکہ یہ دیکھا تھا کہ اس ملک کو ضرورت کس چیز کی ہے، 20 کروڑ عوام کو ضرورت کس چیز کی ہے، اسلام اور امت اسلامی کو بچانے کے لیے کون سی چیز ضروری ہے. آج خدا کے فضل و کرم سے پاکستان کے طول و عرض میں مجلس وحدت کے ماننے والے اکیلے نہیں بلکہ اہل سنت کے مختلف طبقات بھی وحدت امت کی اس تحریک میں مجلس وحدت مسلمین کے ساتھ برابر میں کھڑی بھی ہے اور جد و جہد میں شامل بھی ہے. اور ہم نے اپنے رب سے یہ عہد کیا ہے کہ اگر اکیلے بھی رہ جائے تو یہ راہ انبیاء ہے، اس لیے ایک لمحے کے لیے اس راہ کو ہم نہیں چھوڑیں گے. چھوڑو گے یا نہیں چھوڑو گے؟ ساتھ چلو گے؟ بیدار رہو گے؟ قیام کرو گے؟ میدان میں رہو گے؟ اتنے بڑے مجمع کی اتنی کم آواز آپ کے شایان شان نہیں ہے. آپ تو بہت بڑی تعداد میں یہاں پر موجود ہیں، اتنا بڑا لشکر اور اتنی بڑی فورس، اتنی بڑی عوامی قوت اور آواز اتنی کم. ساتھ چلو گے؟ دشمنان پاکستان کا مقابلہ کرو گے؟ طالبانائزیشن اور داعشیوں کا مقابلہ کرو گے؟ پاکستان دشمن قوتوں کے مقابلے میں پاکستان کی سالمیت کی حفاظت کرو گے؟ پاکستان کے اندر امت کے اتحاد کے لیے میدان میں کھڑے رہو گے؟ ہر ظالم کے خلاف جب بھی آواز دی جائے میدان میں اترو گے؟ ہر مظلوم کی حمایت میں میدان میں اترو گے؟ عزاداری کی حفاظت کرو گے؟ اجتماعات کی حفاظت کرو گے؟
کرپشن کا مقابلہ کرو گے، بدنیتی اور بددیانتی کا مقابلہ کرو گے، تو پھر آؤ مل کر دونوں ہاتھ اٹھا کر پوری قوت کے ساتھ 10 مرتبہ اونچی آواز سے لبیک یا حسین، 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 لبیک، مرد آباد، مرد